کاموں کو کرنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا اور ان کے واسطے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن کریم کی جو آیتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں وحی کے ذریعے آپ ان کی تلاوت کی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے گناہوں میں. تو سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، یعنی کبھی پڑھ لینا نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے، خصوصاً داعی کے لیے ضروری ہے. اور نماز کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نماز گناہوں میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی گناہوں کو کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، لہٰذا نماز کی پابندی ہونی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون. صحابہ کرام مکۃ المکرمہ میں تھے، وہاں انہیں دین پر چلنا دشوار ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، اور وہ جو ہے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ صبر کریں اور برداشت کریں. لیکن پھر آپ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تمہارے اوپر، یعنی تم دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو تم اللہ کی کسی دوسری زمین پر منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر جاؤ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہیں دین پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اب ہجرت کر کے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو ظاہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم جہاں اب تک رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ہمارے کھانے پینے کا، پیسے کمانے کا، ہر چیز کا نظام بنا ہوا ہے. اب ہم دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں چلے جائیں گے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم رزق کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو اللہ نے فرما دیا دیکھو زمین میں جتنے بھی جانور چلنے والے ہیں ہر ایک کو رزق اللہ ہی دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے آیت نمبر 65 میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ جب مشرکین سمندر میں سفر کر رہے ہوتے اور طوفان میں پھنس جاتے اور انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ اب یہاں سے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچائے گا، تو پھر اپنے چھوٹے خداؤں کو پکارنا بھول جاتے ہیں اس وقت اور ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں. اور پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہ زمین میں آ کے شرک کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو شخص ہمارے لیے ہمارے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرے گا اور مجاہدہ کرے گا، کوشش کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اسے اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، اپنے راستوں کی طرف ہم ہدایت کر دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سبولنا کہا کہ ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں. لہٰذا اس دین کو کسی ایک خاص محنت کے ساتھ، کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ، کسی ایک خاص قسم کی تحریک کے ساتھ محدود کر دینا یہ غلط ہے. مختلف انداز ہیں، مختلف جماعتیں اسلام کی کام کر رہی ہیں، مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، سب برحق ہے جب تک ان کے عقائد درست ہے تو سب برحق ہے. اور اللہ تک پہنچنا اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اصل مقصد ہے. یہ جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں، جماعتیں اختیار کرتے ہیں، تحریکیں اختیار کرتے ہیں، یہ سب ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، یہ یعنی ذریعہ ہے، واسطے ہیں. ان واسطوں کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ واسطے جو ہیں، یہ ذرائع جو ہیں، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. مقصد اصلی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے. اس کے بعد سورۃ الروم کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے. مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان تھے تو وہاں پر دنیا کی جو دو سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر یعنی رومی سلطنت اور دوسری ایرانی حکومت جو ایرانی سلطنت تھی، وہ دو دنیا کی سپر پاورز تھی اور ان کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی تھی. جو ایرانی تھے یہ آگ کی عبادت کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے اور آگ پرستی میں تھے یہ لوگ. اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے. تو جو ایران والے تھے، مشرکین مکہ ایران والوں سے زیادہ قربت رکھتے تھے، یعنی زیادہ ان کی طرف ان کا دل مائل تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی بت پرست تھے، شرک کرنے والے تھے، اور ایرانی بھی انہی کے طرح سمجھے آپ کے جو ہے آگ کی عبادت کرنے والے تھے اور شرک کرنے والے تھے. اور مسلمان رومیوں کی طرف تھوڑا مائل تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رومی سلطنت میں رہنے والے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، کرسچنز تھے، اور اسلام سے پہلے جو دین تھا، جو اسلام کی شکل تھی وہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا جائے. اگرچہ پھر ان لوگوں نے اپنے دین میں تحریف کر دی، چینجنگ کر دی، لیکن بہرحال اہل کتاب تو وہ تھے. تو اس لیے مسلمانوں کو اہل کتاب سے جو ہے تھوڑا سا زیادہ قربت تھی، یعنی ان کی طرف میلان تھا. اور جو مشرکین تھے ان کا میلان
ایرانیوں کی طرف تھا، کیونکہ ان کے طرح یہ مشرک تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت کی لڑائی ہوتی ہے، اور ایرانی جو ہوتے ہیں وہ غالب آتے چلے جاتے ہیں رومیوں کے اوپر، رومیوں کو شکست دیتے رہتے ہیں، ایک ایک شہر کو فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو ہمارے ایرانی بھائی کیسے اہل کتاب پر چڑھتے جا رہے ہیں جن کی طرف تمہارا میلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ چند سالوں کے اندر ہی رومی سلطنت، رومی حکومت ایرانی حکومت پر غالب آ جائے گی، اور اس دن مومنین بھی اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی، ایسی پریڈکشن تھی جس کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے واقع ہونا، حقیقت میں واقع ہونا یہ تھوڑا سا بلکہ سمجھے آپ کے ناممکن ہی تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت جو ہے ہار جائے گی اور یہ رومی حکومت غالب آ جائے گی، یہ کیسی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں کے اندر، اچھا عربی میں بضع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا 9 کے اندر اندر کی جو تعداد ہوتی ہے، یعنی 9 سالوں کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا کہ ٹھیک 7 سال کے بعد ایرانی حکومت شکست کھا جاتی ہے اور رومی حکومت جو ہے غالب آ جاتی ہے، اور یہ وہ سال ہوتا ہے جس سال بدر کی جنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس پیشن گوئی میں یہ بھی فرما دیا تھا، یہ اس بات کی بھی پریڈکشن کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو کہ چند سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے ایرانی سلطنت پر، اور اس وقت مومنین بھی خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ بدر کی جنگ میں مسلمان بھی جیتنے والے، یعنی جس سال رومی غالب آ گئے ایرانیوں پر، اسی سال جو ہے مسلمانوں کو بدر میں اللہ کی مدد سے فتح بھی حاصل ہوئی۔ تو رومی سلطنت بھی غالب آ گئی، اور کیا ہوا کہ مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش رہے۔ تو یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جس کا ظاہری اعتبار سے پورا ہونا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے اس کو پورا فرمایا، اور یہ پیشن گوئی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا آیت نمبر 21 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر انسان کے لیے جوڑے بنائے اللہ نے سکون کے لیے، آسمان و زمین کی پیدائش، اور اس کے علاوہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسان کے رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے علاوہ بجلی کی چمک سے جو ڈر بھی لوگوں کو ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے کہ بھئی بارش آئے، اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین اللہ کے حکم سے آسمان و زمین کا قائم رہنا، پھر باس بعد الموت کو بیان فرمانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے اور اپنے موجود ہونے کی دلیل کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کے بحر و بر میں، یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی سمندر میں بھی، انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں مصیبتیں لا رہا ہے، اس دنیا میں مصیبتیں لاتا ہے، انسانوں کو آزمائش میں ڈال رہا ہے، وہ انہی کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، انہی کے برے اعمال کی بعض سزا اللہ دنیا میں چکھا رہا ہے۔ تو عام طور پر جو دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہاں یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، یعنی ممکن ہے اللہ محض بعض بندوں کو آزما رہا ہو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے نہیں، لیکن عام طور پر جو دنیا میں گلوبلی جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ عام طور پر انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اس لیے سورت کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے۔ اچھا اس میں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 6۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ کیا کرتا تھا، وہ تاجر تھا، وہ الگ الگ ملکوں میں جاتا تھا، الگ علاقوں میں جاتا تھا، وہ کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا، یا گانا سنانے والی یا کہانیاں سنانے والی عورتوں کو خرید کر لاتا تھا مکے میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لا کر لوگوں کو دکھاتا تھا، دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرانے زمانے کی کہانیاں سنا رہے، علیہ باللہ، قوم عاد کی کہانی، قوم سمود کی کہانی، دیکھو میں الگ الگ ملک سے گھوم کر کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا ہوں، اور دیکھو ہمارے پاس ایک سے ایک کہانی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائے، قرآن کو نہ سنیں، اللہ کے نبی کو نہ سنیں، ان کا مذاق اڑائے، اس مقصد سے وہ ایسا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں،
تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ایسی چیز کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو پھیلانا یہ تو سخت گناہ ہے۔ مثلا میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس ہے، میوزک کے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اسے اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رہ پاتا۔ تو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ خرید رہا ہے یا میوزک کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ ایسے شخص، کیونکہ اس کے ذریعے سے کتنے لوگ اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ توحید پرست تھے، اللہ کے جو ہے برگزیدہ بندے تھے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے جو کہ حقیقت میں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی کہ دیکھو شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اور اگر کوئی چیز رائی کی دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا، مطلب خوش ہو کر اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا، چڑھنا نہیں کسی سے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، چیخنا چلانا نہیں زیادہ، اپنی آواز کو معتدل رکھنا، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، جو چیختا ہے جب گدھا، تو انسان ہے، اسے گدھا نہیں بننا چاہیے، جب دیکھا جائے تب چیخ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی راستے میں چیخ رہا ہے، کبھی بازار میں چلا رہا ہے، اور کبھی گھروں میں چیخ رہا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے، یہ تو گدھوں کی آواز نکال رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا